اس ماہ مقدس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. یکم تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا. آپ نے بھی اپنی جان دین وطین کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو ان ایام میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے, ان ہستیوں کا ذکر سننا چاہیے. اس سے ہمارے ایمان کو جلب ملتی ہے, ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے اور ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نام سے پورا کفر اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ جن کو دیکھ کے شیطان دور بھاگ جاتا ہے, کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دو بڑے سپر پاور ایران اور مصر کو فتح کیا اور 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت قائم کی. اور ایسی حکومت کہ وہاں شیر اور بکری جو کہا جاتا ہے, تو حقیقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دور ایسا ہی تھا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ اگر نہر فرات پر کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہوگا. اور حقیقت بھی تھی کہ جب آپ کا وصال با کمال, آپ 26 ذوالحجہ کو ابو لولو فیروز نے دو دھاری خنجر سے, زہر آلود خنجر سے جب آپ پہ وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے, حالت زخم سے بھرپور آپ کی حالت تھی. ان زخمی حالت میں جب آپ صحابہ کرام نے آپ کو علاج معالجہ کے لیے کسی طبیب کو بلانے کے لیے بھیجا کہ حضرت عمر فاروق کا علاج کروایا جائے, تو جب طبیب کو وہ دور دراز سے لے کر آ رہے تھے تو وہ اس طبیب بھی آج کا طبیب نہیں تھا. وہ طبیب معالجہ بھی علاج بھی کرتا تھا بیماریوں کا, اور وہ جانتا بھی تھا کہ دور فاروقی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بکری کسی دوسرے کے باغ میں چر رہی ہے, تو اس طبیب نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم جس کا علاج کے لیے مجھے لے جا رہے ہو وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں, پردہ فرما چکے ہیں, وہ وصال فرما چکے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے امیر المومنین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر عمر زندہ ہوتے تو یہ بکری کسی دوسرے کے باغ میں کبھی نہ چلتی. اس بات کی علامت ہے کہ عمر فاروق دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. کیا آپ کا اتنا روب و دبدبا, مگر جب بات اہل بیت کی آ جائے تو عمر فاروق کا کیا رویہ ہوتا تھا, یہ بھی سماعت فرمائیں کہ آپ امیر المومنین ہیں, 22 لاکھ مربع میل کی حکومت پر آپ کی حکومت ہے زمین پر, اتنی بڑی حکومت. اور جب آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا عالم تھا. آپ چلتے ہوئے منبر کے قریب آتے اور حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے کہ عمر, یہ تو میرے نانا کا منبر ہے, آپ میرے نانا کے منبر سے اتر جائیں. حضرت عمر فاروق منبر سے اتر کر نیچے تشریف لے آئے اور ہاتھ باندھ کر ایک معصوم چھوٹا بچہ امام حسین ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو. پیچھے سے مولائے کائنات حضرت علی اور مرتضیٰ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حسین کیا کر رہے ہو؟ آپ نے منع فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق نے منع فرمایا کہ علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, تم اسے مت روکو. امام علی مقام حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ عمر کیا تمہارا کوئی ممبر نہیں؟ کہا نہیں حسین میرا کوئی ممبر نہیں, میں تو بکریاں چراتا تھا, بکریاں اونٹ چرانے والوں کا میں بیٹا ہوں. یہ سب تیرے نانا کا کرم ہے, یہ سب تیرے نانا کا کرم ہے کہ آج میں امیر المومنین بنا ہوا ہوں اور 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے. کہا کہ اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں, چلو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اب تاریخی الفاظ
آپ نے منبر پر کھڑ بیٹھ کر ارشاد فرمائے کہ لوگوں سنو، عمر اپنی مرضی سے منبر پر بیٹھا تھا اور اب مجھے حسین نے منبر پر بٹھایا ہے کوئی جو مجھے منبر رسول سے اتار دے؟ تو یہ ان کا ادب ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا کہ آل بیت کا اتنا ادب، اتنا احترام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور امام حسین ہم اثر تھے، آپس میں کھیل رہے تھے، کسی بات پر بچوں میں جیسے کوئی تنازع، کوئی بات ہو جاتی ہے تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کہا حضرت عبداللہ سے کہ تمہارے والد تو میرے نانا کے غلام ہیں اور تم مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان، آج امام حسین نے مجھ سے ایسی بات کی کہ تم تو میرے نانا کے غلام ہو۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ اچھا تم جاؤ اور فوراً ان سے لکھوا کے لو۔ وہ جا کے لکھوا کے لیا کہ اب جب میرا وصال ہو جائے تو یہ تحریر میری قبر میں رکھ دیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا، کہ آقا نے فرمایا تھا کہ امام حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جو جنت جن کی ہو وہ سرٹیفکیٹ غلامی کا دیتے تو اس کی سرٹیفکیٹ کو کون منع کر سکتا ہے، کون رد کر سکتا ہے؟ تو یہ پیار و محبت تھا صحابہ کرام کا۔